پریکٹیکل سٹیپس پاکستان کو ایک جمہوری ملک بنانے میں جہاں پہ قانون کی بالادستی ہو، اگر کوئکلی ایک منٹ میں آپ لوگ بتا سکیں تینوں. جی ندا. 2-3 months پہلے ہم لوگوں کو انویٹیشن، ہماری یونیورسٹی کو انویٹیشن تھا کہ ہمیں سینٹر فار سیوک ایجوکیشن اسلام آباد جو ہے انوائٹ کیا گیا تھا. وہاں پر پاکستان کے جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں وہاں سے جو ٹاپ اسٹوڈنٹس تھے ان کو وہاں پر بلایا گیا تھا. اینڈ وہ اٹ واز ارینجڈ بائی سر مرتضیٰ نور اینڈ ڈاکٹر سر ظفر اللہ. تو اس میں یہ تھا کہ وہاں پر کیا مطلب فائدہ تھا کہ وہاں پر سب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے اور ہم بھی تھے وہاں پہ. تو وہاں پر سب نے ڈسکشن کی اور وہاں پر ایک تھا رول آف گورننس سے ریلیٹڈ جو ہمارا ٹاپک تھا، اس میں سب نے اپنی اپنی آئیڈیاز بتائے. اس میں پتہ چلا کہ اس کی کیا سوچ ہے، اس کی کیا تھاٹس ہیں اس کے. تو دس از اے گڈ وے، یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ انہوں نے ایک سیمینار جو ہے وہاں پر اکٹھا کیا اور پراپر یہ 3 days کا تھا. تو اس سے جو ہے مختلف پتہ چلا کہ بچوں کی تھاٹس کا پتہ چلا. انہوں نے ہمیں کوئی اوور ویوز دے، کچھ ہم نے سیکھا، ہم نے اپنے ایگزیکٹلی انٹریکشن ہوئی. آپ کے پاس کیا سجیشنز ہیں؟ اس میں میرے پاس تو یہ سجیشن ہے کہ اگر ہم یونینز جو ہمارے اندر یونیورسٹی میں بنی ہوئی ہیں اگر ان کو پازیٹیولی لے کر چلا جائے تو یہ بہت کام کر سکتے ہیں. پازیٹیولی کیسے لے کے چلیں گے سر؟ جو اس میں جو اسٹوڈنٹ جسٹ لائک سکرن روشی یونیورسٹی کے اندر کرتے ہیں یا انوائرمنٹ کو خراب کر رہے ہیں، اس کو اگر سمجھایا جائے، اسٹوڈنٹ کو تھوڑا سا بریف کیا جائے چھوٹے پیمانے پہ، اگر ان کو اویئرنیس ان کو دی جائے کہ نہیں یہ کام غلط ہے یہ درست ہے، تو مے بی اس میں بہتری آ سکتی ہے. اور یہی لوگ اگر گروپس کی شے میں بن جاتے ہیں، یونینز کی شے میں بن جاتے ہیں، تو آہستہ آہستہ یہ ایک دوسرے سے چینل دیے سے دیا جلتا جاتا ہے اور آگے پورا معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے. وشما آپ کی کیا سجیشنز ہیں؟ سر جو ان دونوں نے بات کی ہے وہ تو ہے، ایک انڈیویجولی جو ہے ہمیں اپنی سوچ جو ہے اس کو بدلنا ہے. ہمیں اپنی رسپانسبلٹیز دیکھنی ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم جو ہیں سندھی، بلوچی، پٹھان، پنجابی نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں اور ہم پاکستانی ہیں. کیوں نہیں ہے سندھی، بلوچی، پٹھان؟ ان اے سینس کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم ایک ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ ہم بھائی بھائی، پٹھان، پنجابی ہو کے بھی ہم ایک ہو سکتے نہیں؟ ایک ہو سکتے ہیں لیکن وہ ڈسکریمنیشن آ جاتی ہے، یا جو ہے ہم ڈفرینس، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم جو ہیں ہم بہتر ہیں، ہم بہتر ہیں. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی سٹیزن ہیں؟ ٹھیک ہے پروونس وائز تو جو ہے سو ہے، لیکن ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم ایک ہیں. ہمیں ڈاکٹر صاحب آپ کے فائنل ورڈز. وشما کی جو بات آپ یہ چاہتی ہیں کہ وہ اپنی جگہ پر ہے پنجابی پشتون، لیکن ایک کاز کے لیے ہم ایک جگہ ہو سکتے ہیں. ایک وہ ڈسٹنکشن تو نہیں ختم ہو سکتی لیکن کسی نیشنل کاز کے لیے اکٹھا ہو سکتے ہیں. میرا میسج یہ ہے کہ ہمارے پاس 80 ملین یوتھ ہیں، 60 ملین میں سے اگر یوتھ ووٹنگ پاور رکھتے ہیں تو سب سے بڑا ووٹنگ بلاک بن سکتا ہے. لیکن پہلے ایک ایگری کرنا پڑے گا ان کے پاس کیا کاز لے کے آگے چلیں. ان کا ایک یا 2 ایسے ایشوز پاکستان کے ہیں جس میں آپ نے کہا رول آف لا، جسٹس، انیکوالٹی. اس کو اگر 2-3 کاز لے کے آگے بڑھتے ہیں پورے کیمپس میں اس کو یونائٹ کر سکتے ہیں، آرگنائز کر سکتے ہیں، اس کے بعد آگے سوسائٹی میں کام کر سکتے ہیں. اگر ہم موبلائز کر لیں کہ ہم ایسی پارلیمنٹ لائیں آگے جو ینگ لوگوں کی پارلیمنٹ ہو، جو پڑھے لکھوں کی پارلیمنٹ ہو، جو کسی جاگیرداری نظام کو ریپرزینٹ نہیں کرتی بلکہ عوام کو ریپرزینٹ کرتے، اس کو لانے کے لیے صرف یوتھ کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں لے گا. جو نہ اولڈر لے سکتے ہیں نہ ایلڈر لے سکتے ہیں، آلریڈی. ڈاکٹر صاحب یہیں پہ میں آپ سے آپ نے بات کی کہ اگر مثال کے طور پہ کہیں ناانصافی ہو رہی ہے تو ڈفرینٹ یونیورسٹی لیولز پہ ایسے لنکیجز بن سکتے ہیں، ایسے گروپ بن سکتے ہیں کہ جو کہ تھانوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر نظر رکھیں اور ایک سوشل موبلائزیشن کا کام کریں. تو بگن ود اگر ہم رول آف لا کی بات کریں تو کیا یہ ممکن ہے؟ کیا ہمارا آج کا نوجوان یہ کر سکتا ہے؟ میرے خیال یہی واحد طریقہ ہوگا اور یہ ممکن ہے. جو جس طرح سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، اس پرپز کے لیے استعمال کریں گے تو کم از کم ایک ملک میں ایک موومنٹ شروع ہو جائے گی. اس موومنٹ کو پھر ہم ینگ یوتھ موومنٹ یا ینگ موومنٹ کر سکتے ہیں اور اس سے چینج آ سکتا ہے. اس چینج جب آنا شروع ہو جائے گا پھر اس کا ریفلیکشن سیاست میں، پارلیمنٹ میں، پالیسی میں خود بخود ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کو امید ہے ہمارا آج کا نوجوان یہ کام کرے گا؟ مجھے امید اگر کچھ ہے ابھی باقی رہ گئی صرف جو نوجوانوں سے باقی رہے گی، باقی لوگوں سے امید نہیں رہی. بالکل امید اگر رہ گئی ہے تو صرف آج کے نوجوان سے رہ گئی ہے. پروفیسر ڈاکٹر نظام الدین، وشما رحمان، آفتاب حسین، ندا خالد اور خصوصی طور پہ آپ سب کا رپورٹر آن کیمپس میں شرکت کا شکریہ. آج کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.